وہ جلدی جلدی کلاس لینے کے لیے بھاگ رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتے کسی وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، مقابل نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے کمر سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ وہ نیچے گرنے سے تو بچ گئی، مگر اسے کے ہزار میں کھڑی ہوئی یکٹک اس شخص کو دیکھے گئی۔ وہ بھی ساکت نگاہوں سے اس حسین لڑکی کا حجاب میں لپٹا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ ٹھیک ہو تم؟ نرمی سے اس نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سوری اور شکریہ۔ وہ جلدی اس سے دور ہوتی اپنی کلاس میں بھاگ گئی، مگر پیچھے وہ شخص اس کی شہر میں جیسے کھو سا گیا۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار ایسی حسین لڑکی دیکھی تھی جس کے چہرے پر حیا کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، مگر پھر بھی اس کے دل کی ساری دنیا وہ ہلا گئی تھی۔ 2 دن بعد وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے ہاسپٹل گیا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسے کچھ چوٹیں لگی تھی اور وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا جب اس نے وہاں راہداری میں ایک کرسی پر کسی لڑکی کو بیٹھے روتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو اسے اپنا وہم وہ لگا، مگر وہ وہی لڑکی تھی جو 2 دن پہلے اس سے یونیورسٹی میں ٹکرائی تھی۔ مگر پھر حیدر کی حیرانگی یقین میں بدل گئی کہ وہ واقعی وہی لڑکی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے؟ تم یہاں بیٹھی رو کیوں رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ کسی کی آواز پر ہیر نے چہرہ اٹھایا اوپر دیکھا اور اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھے وہ کچھ حیران ہوئی۔ رونا وہ بھول چکی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ حیدر نے دوبارہ سے مخاطب کیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی اور ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو بہتے چہرہ گلا کرنے لگے۔ اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میرے بابا یہاں ایڈمٹ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا آپریٹ ہوگا۔ ان کی طبیعت کافی عرصے سے خراب تھی، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن کے بعد ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز 50% ہیں، مگر آپریشن کے لیے 10 لاکھ چاہیے۔ میرے پاس بالکل بھی ویسے نہیں ہے، اور بابا کے علاوہ میرے پاس تو کوئی اور رشتہ بھی نہیں ہے۔ میں کس سے پیسے مانگوں؟ کہاں سے لاؤں؟ اپنے باپ کی جان کیسے بچاؤں؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کے ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ حیدر کو دکھ ہوا۔ اور تمہاری مما؟ اس نے کچھ سنبھل کر سوال پوچھا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مجھے ماں کا پیار ہی میرے بابا نے دیا ہے۔ وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بولتی بھانپ رہی تھی۔ اچھا پریشان مت ہو، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، پیسوں کا انتظام مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہارے پاپا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مضبوطی سے کہتے وہاں سے اٹھا اور وہ ساکت نگاہوں سے خالی کرسی کو دیکھتی رہ گئی۔ اگلے 2 گھنٹے بعد اس کے باپ کا آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ حیدر نے پیسوں کا انتظام کہاں سے اور کیسے کیا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اب پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کے باپ کا آپریشن ہو گیا تھا اور آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ ہیر نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ اب کہیں جا کر اسے سکون کا احساس ہوا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کے بابا کو ہوش آیا تو دونوں بابا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بابا حیدر کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور اسے اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کا کہہ رہے تھے۔ تم بہت اچھے ہو بیٹا، تم سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ میری بیٹی میری واحد جمع پونجی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں زندہ رہ سکوں گا کہ نہیں، لیکن مرنے سے پہلے میں اپنی بیٹی کی زندگی محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری بیٹی کا سہارا بنو گے؟ اس سے نکاح کر لو اور اسے اپنا نام دے دو۔ یہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نہیں جانتا کہ میں کب تک زندہ رہوں، اس لیے مرنے سے پہلے اپنی یہ خواہش پوری ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ کی بات پر ہیر تو سن رہ گی، وہ خاموش ہو گئے۔ حیدر بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ یقین نہ ہوا کہ دل میں چھپی خواہشات ایسے بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ دوسری بار اسے ہاسپٹل دیکھ حیدر نے کہیں خواہش کی تھی کہ وہ اس کی محرم بن جائے۔ وہ اس کی آنکھوں سے ہر تکلیف نوچ کر نکال پھینکے گا۔ ہیر سمجھ نہ سکی کہ اب کیا ہوگا، مگر کچھ دیر بعد وہ ہوا جو ہیر نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں وہ اپنے باپ کے سامنے رات کے اس پہر ہیر کریم سے ہیر حیدر خان بن گئی، اور اس سے اگلے دن اس کے بابا ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر گئے۔ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین ہمسفر ڈھونڈ گئے تھے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ زندگی اب ان کو مزید مہلت نہ دے گی۔ ہیر جان ہی نہ سکی کہ اس شخص سے یہ نکاح کیوں کیا تھا۔ کیا یہ صرف ایک مجبوری میں کیا تھا نکاح؟ باپ کی موت کی وجہ سے ہیر تو بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کی تو ساری دنیا ہی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ایک اس کا باپ ہی تو تھا جس کی خاطر وہ جی رہی تھی۔ 2 دن وہ اسی حالت میں رہی، بار بار ہوش آتا اور بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ بابا کی تدفین کا انتظام حیدر نے کیا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اس کے بابا کی موت کو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی رات گھوم رہی تھی
نکاح کے بعد دیگر لوگوں کے ساتھ حیدر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا ہیر کو کوئی پتا نہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے وہ کب سو گئی اسے پتا ہی نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر اپنے باپ پر پڑی۔ وہاں سے نظر ہوتی اس مشین کی جانب گئی جو اس کے باپ کے جسم کے ساتھ منسلک تھی۔ اچانک ہیر کے جسم کا سارا خون اچر گیا۔ اس مشین پر لائنیں سیدھی چل رہی تھی۔ ہیر کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکا۔ اس نے نرس اور ڈاکٹر کو آوازیں لگانی شروع کی۔ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آئے اور اب وہ اس کے باپ کا چیک اپ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے اس کے باپ کے سینے پر دباؤ ڈالا۔ ہیر دھندلی ہوئی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی۔ اچانک اس نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹروں کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اب کوئی نرس اس کے باپ کے ہاتھوں وہ ساری نالیاں اتاری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر نے اس کے باپ کا چہرہ کپڑے سے ڈھک دیا اور ہیر کی تو جیسے ساری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے قدم ہلنے سے انکاری ہو گئے۔ اس کا دماغ پروسیس ہی نہ کر پا رہا تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے قدموں کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ من باری ہو رہے تھے۔ بہت مشکل سے خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنے باپ تک لائی، ان کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنے باپ کا چہرہ محبت سے چھوا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اب وہ اپنے باپ کے جسم کو جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی، ان کو آوازیں لگا رہی تھی۔ دو نرسوں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا مگر وہ اپنے باپ کی طرف واپس بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کے اعضاء سن ہو گئے۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور اسی کے ساتھ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ ہیر کی حالت دیکھ حیدر کے دل کو تکلیف ہوئی۔ جب ہیر کو ہوش آیا تو اس نے سفید چھت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پایا۔ آہستہ آہستہ دماغ میں تار ہوا تو محسوس ہوا کہ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ اچانک ذہن میں باپ کی شکل آئی تو وہ ایک چٹکی سے اٹھ کر بیٹھی اور کمرے سے باہر بھاگی۔ حیدر جو کمرے کے باہر کھڑا تھا اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے بعد ہر شے سلو موشن میں ہونے لگی۔ ہیر نے خود کو ایمبولینس میں پایا اور اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا مگر اس کا دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ پھر اس نے گاڑی کو اپنے محلے میں رکتے ہوئے پایا۔ محلے کے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اب وہ لوگ مل کر اس کے باپ کی میت کو گاڑی سے نکال کر صحن میں لا رہے تھے۔ وہ غائب دماغی سے چلتی جا رہی تھی۔ محلے کی لڑکیاں اور عورتیں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ کوئی اسی رونے کا کہہ رہا تھا، کوئی اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں آگ سی لگ گئی اور وہ بلک بلک کر رو دی اور اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دوسری بار آنکھ کھلی تو اس کے باپ کے میت کو لے جایا جا چکا تھا۔ محلے کی عورتیں ابھی تک اس کے پاس تھی۔ وہ اپنی اس قسمت پر دوبارہ رو دی۔ 3 دن بعد حیدر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ وہ اسے اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ تھی۔ حیدر کا اتنا بڑا گھر کم اور محل دیکھتے وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا امیر ہوگا۔ وہ حیدر کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی اور فی الحال اس کا دماغ اس چیز پہ بند تھا۔ حیدر نے بس مختصر سی بات بتائی تھی، چند سال پہلے میرے والدین کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ سب رشتہ داروں نے ان کے مرنے کے بعد اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ سب میرے باپ کی دولت کے پیچھے تھے، اس لیے میں نے سب سے دوری اختیار کر لی۔ میں اپنے باپ کی حق حلال کی کمائی کسی کو ایسے ہی لوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ پھر میں جب اس قابل ہوا تو اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال لیا۔ اس کے علاوہ میں یونیورسٹی میں ایم فی ایل بھی کر رہا ہوں۔ سیکنڈ ٹائم میں بزنس سنبھالتا ہوں۔ آج سے یہ سارا گھر تمہارا ہے، بے فکر ہو کر جیسی مرضی یہاں رہو۔ میں جانتا ہوں ہمارا نکاح عام حالات میں نہیں ہوا، لیکن تم مجھے پہلی نظر میں یونیورسٹی میں اچھی لگی تھی۔ تم سے محبت کرتا ہوں۔ کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، ایک سیکنڈ میں ہوئی نہیں جانتا۔ بس سے زیادہ مزید تفصیل نہیں بتا پاؤں گا ہیر۔ اس کا ہاتھ وہ نرمی سے پکڑے اسے مکمل تفصیلات بتا رہا تھا کہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس کے باپ کی موت کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر اب بھی وہ راتوں کو اٹھ کر ڈر کر بیٹھ جاتی تھی اور چیخیں مارنے لگتی تھی جیسے اس کی ساری ہستی ہی تباہ ہو گئی ہو۔ یہ آدھی رات کا کوئی پہر تھا۔ حیدر کو اپنی شرٹ سینے کے مقام سے کسی کی گرفت میں محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا تو ہیر پریشانی سے کچھ بڑبڑا رہی تھی اور اس کی شرٹ کو سینے سے پکڑ رکھا تھا۔ خوف سے سارا جسم کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیر کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اپنا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ نیند میں عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ بابا کہاں ہے آپ؟ واپس آ جائیں، اسے چھوڑ کر مت جائیں۔
وہ نیند میں مسلسل یہ بات بڑبڑا رہی تھی۔ حیدر تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھا، پھر اس کا گال تھپتھپایا۔ ہیر، آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ۔ حیدر اس کے چہرے پر جھکا اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حیدر نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا تو فوراً آنکھیں کھول گئی۔ اس کی آنکھیں سیدھا ہیزل گرین آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ ویران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ بابا چلے گئے مجھے چھوڑ کے۔ یہ دیکھتے وہ رونے لگی۔ ہیر، دیکھو میں ہوں نا یہاں، تمہارا حیدر ہے نا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے اسے پکڑ کر اپنے حصار میں لے لیا اور اسے نرمی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کا سہارا ملتے پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ حیدر پر اس کی کمر پر ہاتھ پھیرے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتا واپس لیٹ گیا۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے اس نے ہیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سو گئی۔ اس کے سونے کے بعد حیدر نے ایک پریشان سی سانس فضا کے سپرد کی، اور پھر ہیر کے ماتھے پر لب رکھتے اس پر بلینکٹ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ دن تو لگیں گے اسے اس حادثے سے سنبھلنے میں، مگر وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا۔ 2 ماہ کا عرصہ اور مزید گزر گیا تھا۔ بہت مشکل سے حیدر نے ہیر کو یونیورسٹی جوائن کرنے کے لیے منایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر کا دھیان ماں باپ کی موت سے نکل جائے، وہ اپنے زندگی میں آگے بڑھے، اپنی پڑھائی پوری کرے، اور ہیر نے بھی اس کی بات مان لی تھی۔ ویسے بھی حیدر کو گھر سے جانے کے بعد وہ اکیلی اتنی بڑی گرمی ہوتی تھی، اس لیے بور ہو جاتی تھی۔ چند ملازمین تھے، پھر بھی اسے تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اس 2 مہینے کے عرصے میں حیدر نے اسے اتنا مان، اتنا اپناپن اور اتنا پیار دیا تھا کہ اس شخص سے خود کو محبت کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ باپ کے بعد وہ دوسرا شخص تھا جو اس کی اتنی کیئر کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا تھا، مگر پھر بھی اسے لگتا تھا کہ شاید زبردستی حیدر کی زندگی میں وہ مسلط ہو گئی ہے۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ ہیر کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ اب وہ باقاعدگی سے یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اس کی سیمیسٹر پیپر بھی قریب آ رہے تھے۔ حیدر خود اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کی موت نے اس کی پڑھائی میں بہت لاس کر دیا ہے، مگر پھر بھی وہ ہر طریقے سے اس کی مدد کر رہا تھا تاکہ وہ بہترین نمبر لے سکے اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے پیپرز میں صرف 10 دن رہ گئے تھے، اس لیے آج کل اس کا دھیان صرف اپنی کتابوں میں تھا۔ وہ اس وقت اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک شور اٹھا کہ کوئی نیا پروفیسر آ رہا ہے۔ وہ اس شور سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ کلاس میں ہر طرف چمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی کا ہیرو ہے، کہیں سے آواز آئی کہ وہ بہت ہینڈسم اور ینگ ہے۔ اب ہیر بیزار ہونے لگی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھوڑی دیر تک ہر قسم کا شور ختم ہو گیا۔ ساری لڑکیاں اس طرح سیدھی ہو کر بیٹھی جیسے کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہو۔ ہیر کے منہ سے کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ اسے ان لڑکیوں کی 3rd کلاس سوچ پر افسوس ہوا۔ 3rd کلاس امپریشن۔ اسے سر چٹکا۔ اچانک ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے ساتھ ایک شخص اندر داخل ہوا، اور اس شخص کو دیکھ کر ہیر حیران اور ساکت رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ نیا پروفیسر یہ شخص ہوگا۔ اب ساری ہیڈ ساری کلاس کو بتا رہے تھے کہ ان کے ٹیچر کچھ دنوں تک چھٹیوں پر ہے، اس لیے انہیں نیا پروفیسر عارضی طور پر پڑھائے گا۔ اس نے ایک نظر ساری کلاس کی جانب دیکھا، جہاں لڑکی ہر آنکھوں میں چمک لیے سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھی۔ غصے کی ایک تیز لہر ہیر کے جسم میں دوڑی۔ وہ جیلس ہو رہی تھی۔ ہر لڑکی سامنے موجود اس کے شوہر حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر کا دل چاہن سب کی آنکھیں پھوڑ دے۔ اسے امید نہیں تھی کہ حیدر اس کی کلاس لے گا۔ ہیڈ تو چلے گئے، پیچھے حیدر ساری کلاس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ہیر پر پڑی اور دونوں کی نظریں ملی۔ ہیر اسے غصے سے گور رہی تھی۔ اس نے آئی برو اچکائی جیسے پوچھ رہا ہو کہ آپ کو کیا ہو گیا بیگم؟ اس نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ حیدر اس کے رخ موڑنے سے حیران ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ساری کلاس کا انٹروڈکشن لے رہا تھا۔ جب ہیر کی باری آئی تو فل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرا نام ہیر حیدر خان ہے۔ حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی جسے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی نظر پڑنے سے پہلے ہی چھپا گیا، مگر ہیر صاف دیکھ چکی تھی کہ اس نے سر کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا تو ہیر بیٹھ گئی۔ اب وہ ساری کلاس کو بیسک انگلش پڑھا رہا تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ اس میں لڑکیاں بہانے سے حیدر سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیر بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیے بیٹھی رہی۔ کلاس ختم ہو گئی تھی۔ حیدر سب سے رسمی مسکراہٹ ڈالتا کلاس سے نکل گیا جب لڑکیوں کے چہرے پر مایوسی سے چھا گئی۔ اب ہر لڑکی حیدر کی تعریف کر رہی تھی اور وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج رہا تھا۔ ہائے یار،
وہ کتنی خوبصورت ہے، بہت ہینڈسم ہے، وہ تو اسی یونیورسٹی میں ایم فل اسٹوڈنٹ بھی ہے نا۔ ہر طرف سے لڑکیوں کی آوازیں ہیر کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ ساری بیٹھ کر حیدر پر کمپلیمنٹس دے رہی تھی۔ یار وہ کتنے گڈ لکنگ ہے، ان کی مسکراہٹ سب سے زیادہ پیاری تھی۔ ہائے میرا تو دل آ گیا، تم دیکھنا میں بہت جلد ان سے دوستی کروں گی۔ اس سے زیادہ ہیر برداشت نہ کر سکتی تھی اور اپنی کتابیں سمیٹتی ہوئی اٹھی اور انہیں بیگ میں ڈالا اور کلاس سے باہر نکل گئی۔ مگر کلاس سے باہر نکلنے تک آخری 2 جملے جو اس کے کانوں میں پڑے، ان جملوں نے ہیر کے غصے کو دگنا بڑھا دیا۔ نہیں، ان کی آنکھیں سب سے زیادہ پیاری ہیں، کتنے ہاٹ ہیں، 6 پیکس، ضرور جم کرتے ہوں گے۔ وہ غصے سے کلاس سے نکلی۔ اب اس کی نگاہیں سارے ڈپارٹمنٹ میں حیدر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوگا، اس لیے اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ اسے دور سے ہی وہ نظر آ گیا تھا، لڑکوں کے گروپ میں کھڑا تھا اور بہت غصے میں تھی، اس لیے اپنے قدم اس گروپ کی طرف بڑھائے۔ مگر جیسے ہی وہ پاس پہنچی، کچھ فاصلے پر اس نے اپنے قدم روک دیے۔ وہ لڑکے شاید حیدر سے کوئی ضروری بات کر رہے تھے، اس لیے وہ ان کی طرف متوجہ تھا۔ ہیر غصے سے فاصلے پر ہی چکر کاٹنے لگی۔ کسی احساس کے تحت حیدر نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے خود کی طرف متوجہ نظر آئی۔ 2 منٹ کے بعد وہ لڑکوں کو فارغ کر کے اس کی طرف آیا۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں مخصوص چمک جو صرف اپنی بیوی کو دیکھ کر ہی آتی تھی۔ مگر بیوی کی شکل دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ سامنے معاملات گمبھیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ ہیر نے ایک نظر سارے گراؤنڈ کی طرف دیکھا جہاں اسٹوڈنٹ کا جم خفیر تھا۔ وہ آگے بڑھی اور حیدر کا ہاتھ پکڑا اور اسی لیے یونیورسٹی کے قدرے سنسان کوشے میں آ گئی۔ حیدر تو اس طرح یونیورسٹی میں اس کا ہاتھ پکڑنے پر حیرت کا شکار تھا۔ وہ مٹھیاں زور سے بھینچ کے یقیناً اپنا غصہ قابو کر رہی تھی۔ حیدر صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے، مگر وہ غصے میں کیوں ہے یہ اسے سمجھ نہ آئی۔ ہیر، وہ بہت محبت سے بولا تھا۔ وہ جو غصے میں چکر کاٹ رہی تھی، اس کی آواز سن کر حیدر کے پاس آئی اور اپنے نازک ہاتھ سے اس کی شرٹ کی گریبان کو پکڑا۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس مسٹر حیدر؟ وہ غصے سے چیخی اور حیدر ساکت رہ گیا۔ اس نے غصے سے حیدر کو جھنجھوڑا۔ اسے بالکل غصہ نہ آیا اور نہ ہی برا لگا کہ اس کی بیوی نے اسے گریبان سے پکڑے کھڑی تھی، بس اس کے رویے پر حیران ہو رہا تھا۔ ہیر، ہوا کیا ہے میری جان؟ یہ تو بتاؤ، میری غلطی کیا ہے؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ اس کی معصومیت پر ہیر کو اور غصہ آیا۔ آپ کو واقعی نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دوبارہ اس کے قریب ہوئی۔ ابھی تک کالر پکڑے ہوئے تھی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو پروفیسر بننے کی؟ وہ سمجھ نہ سکا کہ اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے۔ پرنسپل نے کہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے میں پڑھا ہوں، اس لیے ان کی درخواست تھی کہ میں منع نہیں کر پایا، مگر ان میں اتنا ہائپر ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہیر کے غصے میں کسی صورت کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ آپ ان کو منع کر دیتے، آپ کل سے نہیں پڑھائیں گے۔ حیدر تو اس بات پر پہنچا کر رہ گیا۔ اچھا، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو، پتہ بھی تو چلے۔ کیا یہ وجہ کم ہے کہ میں مسز حیدر خانم، آپ کی بیوی، آپ کو منع کر رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مان سے بولی۔ حیدر مسکرایا۔ یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے، مگر میں ان کا پس منظر جانتا ہوں۔ ہیر کی آنکھوں کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی، آنکھوں میں کرب ابھرا۔ آپ کے چھوٹے بچے ہیں، نظر نہیں آتا کیسے ساری لڑکیاں آپ کو تاڑ رہی تھی اور آپ کی کلاس سے نکلنے کے بعد چیپ کمپلیمنٹس بھی کر رہی تھی۔ بس میں نہیں کر سکتی یہ سب برداشت۔ حیدر سارا مسئلہ اب سمجھا تھا کہ اس کی بیوی تو جیلس ہو رہی تھی۔ اسے خوشی ہوئی۔ اچھا، اور کیا تھے وہ کمپلیمنٹس؟ ہیر نے وہ سارے جملے حیدر کو سنائے۔ ارے واہ، مطلب لڑکیوں کی تعریف بھی کرتی ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ تکلیف میں تھی اور حیدر خوش ہو رہا تھا۔ اسے غصے سے گھور کر بولی، یہ تعریف نہیں، یہ چیپنس ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میرے شوہر کو ان نظروں سے دیکھے، وہ صرف میرا حق ہے۔ حیدر نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی، اس کی غصے کی وجہ سامنے آ رہی تھی۔ اچھا، مگر میری بیوی تو میری ویسی نظروں سے دیکھتی ہی نہیں ہے نہ ہی کبھی میری تعریف کرتی ہے۔ اگر وہ مفت میں میری تعریف کر رہی ہے تو کرنے دو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بھی چل کرو۔ حیدر اسے تنگ کر رہا تھا اور آنکھوں میں شرارت تھی اور ہیر کی آنکھیں بہنے کے لیے بےتاب۔ اس بات پر اس کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کا گریبان ایک جھٹکے سے چھڑا اور گراؤنڈ سے باہر کی جانب چل دی۔ حیدر اس کے پیچھے لپکا۔ ارے ہیر، سنو تو، کیا ہوا میری جان؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس اپنی آنکھوں کی نمی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
نہ اس نے اپنے قدم روکے۔ آخر حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک ہی دیا۔ اس نے شکوہ کے نہ آنکھوں سے حیدر کی جانب دیکھا۔ تم سب کو بتا دینا کہ تم میری بیوی ہو اور میں آلریڈی بکڈ ہوں، کوئی میری طرف نہ دیکھے، اور میں صرف اپنی بیوی کا ہوں۔ وہ اپنی محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، اور اس بار ہیر چاہ کر بھی اپنی نمی کو قابو ہی نہ کر پائی اور آنکھوں سے آنسو لڑکتا ہوا گال پر بہ گیا۔ حیدر نے اپنی انگلیوں کی پور سے آنسو چن لیا۔ کتنی بار منع کیا ہے، رویا مت کرو، چلو شاباش، موڈ ٹھیک کرو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر پروفیسر بن گیا ہے، مجھے نہیں چاہیے ایسی خوشی جس میں لڑکیاں میرے شوہر کو تاڑے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی، اور حیدر نے اس کا ہاتھ اپنی ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیا۔ میری جان، میں صرف تمہارا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتی۔ تم حیدر خان کا عشق ہو، اور یہ معمولی سی لڑکیاں کیا چیز ہے؟ چلو شاباش، اپنا موڈ ٹھیک کرو میری بیگم صاحبہ۔ اور وہ لفظ بیگم صاحبہ پر ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اب یونیورسٹی کی روش پر چلتے جا رہے تھے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا حیدر کو ان کی کلاسز لیتے ہوئے۔ اس دن کے بعد حیدر کا رویہ سرد ہو گیا تھا، اور وہ کسی بھی لڑکی کو فری ہونے کا موقع نہ دیتا تھا، جس کی وجہ سے ہیر کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ مگر لڑکیوں کے کمپلیمنٹس ابھی تک جاری تھے۔ آج حیدر ہیر کو یونیورسٹی ڈراپ کر کے ضروری کام سے گیا تھا۔ وہ اس وقت کلاس میں بیٹھی تھی، اور یہ حیدر کا لیکچر کا ٹائم تھا، مگر وہ آج اب تک نہ آیا تھا۔ ہیر جانتی تھی کہ شاید وہ آج نہ آئے، وہ تو اپنے کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ لڑکیاں بن ٹھن کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ہیر کو ان کی حالت پر مزہ آ رہا تھا۔ وہ جو اپنی کتابیں کھولے بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں کلاس کی لڑکیوں کی آوازیں پڑی۔ یار کیا وجہ ہوگی، آج حیدر سر نہیں آئے؟ پھر دوسری آواز آئی، ہمارے پاس تو ان کا نمبر بھی نہیں ہے، بندہ کال کر کے ہی پوچھ لیتا، انہوں نے چھٹی کیوں کی ہے؟ ویسے کیا کوئی لڑکی کا سین ہے بھی؟ ارے کہاں سنا ہے، پیور جینٹل مین ہے وہ، کسی لڑکی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے۔ ان کی بکواس پھر سے شروع ہو گئی تھی، اور ہیر کی برداشت کی حد ختم۔ آج تو اس کی برداشت کی ساری حدیں ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنے پروفیسر کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ان کی پیٹھ پیچھے ان کا نام لے کر انہیں بلاتے ہو۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی، اور ساری کلاس حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک مغرور سی لڑکی ہیر کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہم جیسے ان کا نام پکارے؟ ہیر کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بچی۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، وہ میرڈ ہے اور کسی کی ہسبینڈ ہے، کسی کے شوہر کو توڑنا بہت غلط بات ہے۔ اور کلاس میں موجود ساری لڑکیوں کو لگا جیسے ان کے سر پر بم پھوٹ رہا ہو۔ ہیر نے سب کے سفید پڑتے چہروں کو دیکھا، اور جیسے سینے میں ٹھنڈک پڑی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کی قابل ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو کسی لڑکی میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے۔ دوسری بولی، کون ہے وہ ڈائن؟ میں اس کا خون پی جاؤں گی جس نے حیدر کو مجھ سے چھینا ہے۔ ہیر نے اس لڑکی کو غصے سے گور کر دیکھا۔ ہیر کی آنکھوں میں عجیب وحشت آ گئی۔ اس نے ہیر کی آنکھوں میں غصہ دے کر کہا، تمہیں نہیں کہہ رہی ہوں میں، ان کی اس ڈائن بیوی کو کہہ رہی ہوں۔ تم کیوں مجھے غصے سے گور رہی ہو؟ ہیر کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ آئی۔ ہیر نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ مسز حیدر، اور لڑکیوں کو لگا جسے ساری کلاس کی چھت ان کی عمارت اس کے سر پر آن گری تھی۔ وہ لڑکی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا تم؟ ہیر کھل کر مسکرائی۔ تم جس ڈائن کی بات کر رہی ہو نا، خوش قسمتی سے وہ میں ہی ہوں، مسز ہیر حیدر خان۔ ہیر اونچی آواز اور مضبوط لہجے میں بولی، خبردار، آج کے بعد تم لوگوں نے میری شوہر کے بارے میں کوئی بھی چیپ کمپلیمنٹ دیا، میں 1 ہفتے سے تم لوگوں کی بکواس برداشت کر رہی ہوں، مزید برداشت نہیں کروں گی۔ حیدر جو کلاس میں داخل ہو رہا تھا، ہیر کی اونچی آواز میں آخری بات سن کر مسکرایا۔ اس کے ہونٹوں پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ آئی کہ حد نہیں۔ کلاس کی سب مغرور لڑکی بولی، اور ریلی، تمہیں لگتا ہے ہم تمہاری اس بکواس پر یقین کر لیں گے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس نے حیدر کو نہیں دیکھا تھا، اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ ہیر کی نظر اچانک حیدر کی جانب اٹھی، اور آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تو تمہیں میری بات پر یقین ہے، اوکے؟ ان سے ہی کنفرم کر سکتی ہو۔ ہیر نے سامنے ڈائس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی جھٹکے سے پیچھے مڑی، اور حیدر ان دونوں کی باتوں کی طرف ہی متوجہ تھا۔ حیدر کی سرد نظریں اس لڑکی کی طرف تھی۔ ذرا آپ بتانا پسند کریں گی مس، کہ کلاس میں ایسی کون سی ڈسکشن چل رہی ہے جو آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ ٹیچر کلاس میں آ چکا ہے؟ حیدر نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ ساری کلاس میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا تھا۔
अचानक उस लड़की की आंखों में शैतानी चमक उठी। सर, क्लास में लड़कियां आपके बारे में बकवास कर रही थी, आपको उनकी खबर लेनी चाहिए। हैदर ने जैसे समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छा, जरा बताएं, मेरे बारे में किस किस्म की बकवास करती है, जरा मुझे भी तो पता चले। वो लड़की फौरन खड़ी हुई, हाथ से हीर की तरफ इशारा किया। सर, बेशर्मी की भी हद होती है। देखिए, ये लड़की सारी क्लास के सामने खुद को आपकी बीवी कह रही थी। पूछिए इनसे, ये इतना बड़ा झूठ किस बुनियाद पर बोल रही है। हैदर की नजर हीर की जानिब उठी। जी मिस, क्या आपने ऐसा बोला है? हीर खड़ी होगी और अपना सर इस बात में हिलाया। देखा सर, ये खुद ही मान रही है कि इन्होंने ऐसा बोला है। वो लड़की फौरन मुतवज्जा होती हुई बोली थी। हैदर को उसका टोकना बहुत नागवार गुजरा। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप दरमियान में अपना मुंह बंद रखें। वो लड़की खुद पर जब्त करती खामोश हो गई। हैदर ने अब हीर से सवाल किया, क्या हुआ था यहाँ, जरा आप बताएंगी? हीर ने सर उठाया। मैं पिछले एक हफ्ते से इन सब की बकवास से बर्दाश्त कर रही हूँ। ये आपके क्लास से निकलने के बाद आप पर चीप कॉम्प्लीमेंट्स पास करती है और बर्दाश्त की एक हद होती है। वो भी कोई बीवी अपने शौहर के लिए ऐसे चीप कॉम्प्लीमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने इनको सच बता दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ। उनको यकीन ही नहीं आया कि ये मेरी बात को बकवास समझ रही है, इसलिए मैं इनसे कह रही हूँ कि आपसे कंफर्म कर लें। हीर की बात सुनकर हैदर के होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई। सारी क्लास हैरान हो रही थी। अच्छा, बैठ जाए। हीर पुरसुकून अंदाज में बैठ गई। जिस लड़की ने हीर की शिकायत की थी, उसका तो खून ही खौल उठा। अब हैदर दोबारा उस लड़की की जानिब मुतवज्जा हुआ। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ पढ़ने आती है या प्रोफेसर ताने? ये तालीमी इदारा है, कोई फहाशियों का अड्डा नहीं। आप लोगों को कोई हक नहीं है कि प्रोफेसर के पर्सनल तक पहुंचे। और आपको जो बकवास लग रही है ना, उनकी मैं तस्दीक कर देता। हैदर ने हाथ के इशारे से हीर की जानिब इशारा किया। शी इज माई वाइफ, मिसिस हीर हैदर खान। हैदर ने पहली बार नहायत सर्द लहजे में कहा था, मगर आखिरी बात वो पुरसुकून लहजे में कही। सारी लड़कियों को हैदर की उस सर्द लहजे से खौफ महसूस हुआ। हीर अंदर तक पुरसुकून और खुश हो गई थी। आज के बाद क्लास में इस किस्म के फजूल बकवास न सुन, और आप लोग यहाँ पढ़ने आती है, बस पढ़ाई पर फोकस करें। अब मेरी बड़ी फरमा कर बैठ जाए, क्लास का काफी टाइम अब जाया कर चुकी है। हैदर ने उस लड़की पर तंज किया। उसे शोला बार निगाहों से हीर की जानिब देखा। हीर ने उसे मुस्कुराहट पास की। वो लड़की अंदर तक चल गई। आई बड़ी मेरे शौहर से दोस्ती करने वाली। हैदर अब क्लास को पढ़ा रहा था और हीर अंदर तक पुरसुकून थी, और यही सोच रही थी कि ये मर्द यूनिवर्सिटी में अपनी बीवियों से डिसऑन हो जाते हैं। अक्सर ऐसी औकात पर घर से दोनों साथ आते थे, मगर यूनि के हक में दाखिल होते हुए शौहर कह देता था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। जैसे वो लड़की उसकी इज्जत ना हुई, कोई कलंक हो गई। बहुत कम शौहर ऐसे होते हैं जो सारी यूनिवर्सिटी और क्लास के सामने अपनी बीवी को अपना नाम देते हैं, उनकी पहचान अपनी पहचान करवाते हैं। ये तो असल मर्द की निशानी होती है। हाँ, वो अंदर तक पुरसुकून थी। उसका शौहर एक बेहतरीन मर्द था। हीर के पेपर शुरू हो चुके थे। हैदर खुद उसकी सारी तैयारी करवा रहा था। उसका फुल फोकस पढ़ाई पर था और वो हर वक्त किताबों में सर देती नजर आती। और फिर एक हफ्ते बाद हीर के सारे पेपर्स खत्म हो गए और वो रिलैक्स पुरसुकून हो गई। उसने अपनी नींद जमकर पूरी की थी। पेपर्स की वजह से वो एक हफ्ते तक सही से सो भी नहीं पाई थी। अब उसे कई हफ्तों की सेमेस्टर ब्रेक थी। ये रात का पहर था। वो इस वक्त सिंपल से लाइट ब्लू कलर के नाइट ड्रेस में वॉशरूम से बाहर निकली थी। हैदर बेड पर बैठा मोबाइल चला रहा था। उसे देख मोबाइल साइड टेबल पर रखता हुआ खड़ा हुआ। हैदर उसकी जानिब कदम बढ़ाते उस तक पहुंचा। हीर उससे कोई बात करते हुए अपने ध्यान से दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये जग में पानी खत्म हो गया है, मैं पानी लेकर आती हूँ। मगर उससे पहले हैदर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो कटी ढाल की तरह उसके सीने से आ लगी। हैदर की आंखों में जज्बात देखकर वो कुछ तसब्सब का शिकार हुई। हैदर मुंह में पानी लेने, वो उसकी बात दरमियान में ही काट गया। नीचे इतने मुलाजमीन हैं, उनके सामने इस हुलिये में जाओगी और कोई ना कोई मुलाजमा पानी पहुंचा देगी ऊपर, फिक्र मत करो। हैदर अपना हिसार मजबूत करते हुए बोला था और खुमार उलूद लहजे में उसे देखने लगा। और हीर तो भूल ही गई कि वो इस वक्त नाइट ड्रेस में है, इसलिए एक लंबी सांस ले चुकी थी। हैदर ने दरवाजे की तरफ देखा कि दरवाजा पहले से ही लॉक हो चुका था। उसे हैदर की चालाकी पर हैरत हुई। हैदर, हीर ने कमजोर से मजामत की।
वो डर रही थी। फिक्र मत करो जाने हैदर, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, हमारी कोई प्राइवेसी भी होनी चाहिए। वो आंखें मीन करता बोला था और हीर उसे घूर कर रह गई। हैदर ने उसे बेड पर गिरा दिया और वो खुद उसके ऊपर गिर गया और उसके चेहरे पर अपनी मनमानियां सरंजाम देने लगा। हीर ने पहले तो खौफजदा होकर उससे दूर होने की कोशिश की, मगर हैदर की पकड़ सख्त थी। तो हीर की आंखों में शरारत चमकी। हीर ने उसके कंधे पर अपने दांत गाड़े। वो एक चुटके से उससे दूर हुआ। जालिम औरत, जंगली बिल्ली, उसे घूर कर आ गया। हीर की खूबसूरत हंसी सारे कमरे में गूंजी थी। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। हैदर ने आईब्रो झुकाई और अपनी शर्ट उतार कर फेंकता उस पर झुक गया। वो जो कुछ देर पहले हंस रही थी, अब सिसक उठी थी। हैदर ने उसके गले पर अपने दांत गाड़ दिए। हैदर ने अपने दांतों की नुमाइश की। वो खसियाने लगा, मेरी जान। इतना कहते साथ हैदर ने ब्लैंकेट पकड़ा और उसके वजूद पर अपना वजन डालता। ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता उसको कैद करके मुकम्मल तौर पर हीर पर काबिज हो गया। अगली सुबह का आगाज हो चुका था। हीर की आंख खोली तो कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी। उसने दिमाग को बेदार किया तो इस वक्त वो हैदर की कैद में थी। वो शर्टलेस ऊंधे मुंह बेड पर लेटा सो रहा था। उसका दायां हाथ हीर के कंधे तक आ रहा था, जिससे उसने हीर की के गिर्द हिसार बांध रखा था और वो अपना चेहरा हीर की गर्दन में छुपाए सोया पड़ा था। सारी रात उसको अपनी कैद में लिए सुकून लेता रहा। सुबह के करीब जाकर उसने हीर की हालत पर रहम खाकर उसे अपनी आजाद कैद से आजाद किया था, क्योंकि हीर की आंखें नींद से बंद हो रही थी। मगर हीर बस कुछ देर ही सो पाई और अब उसकी आंख खुल गई थी। हीर ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने कंधे से हटाया। वो थोड़ा सा दर्द से उठकर बैठ गई थी। फिर नजर अपने हुलिये पर गई तो वो शर्म से सुरख पड़ गई। वो इस वक्त हैदर की वाइट शर्ट में थी, जिसमें हैदर के स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू हीर को अपने अंग अंग से उठती हुई महसूस हो रही थी। उसे ये परफ्यूम बहुत पसंद था। हैदर सबसे अलग कोई खास परफ्यूम लगाता था। उसकी स्मेल दिल को सुकून देती थी। वो उठी और अलमारी से अपने कपड़े निकालती वॉशरूम में बंद हो गई। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर पीच कलर की ड्रेस से बाहर निकली। उसने देखा कि हैदर अभी तक सो रहा था। उसे अपने गले में अभी तक जलन महसूस हो रही थी, जहां कल रात हैदर ने अपने दांत गाड़े थे। अचानक हीर की आंखों में शरारत चमकी। वो हैदर के पास और अपने भीगे बालों को उसके चेहरे पर लाकर हिला डाला। सारा पानी हैदर के चेहरे पर गिरा और वो हड़बड़ा कर जाग गया। हीर की हंसी सारे कमरे में गूंजी। हैदर सीधा होता उसे पकड़कर अपने ऊपर घुरा चुका था और की हीर की हंसी का फवारा रुक गया। लगता है तुम्हें सुकून रात से आ रहा, इसने मेरी नींद खराब कर दी। सारी रात मेरी बाहों में रहने के बाद भी अपनी हालत भूल गई हो क्या? उसकी बात पर हीर का मुंह खफकी से फूला। हाँ तो सारी रात आपने मुझे सोने नहीं दिया और खुद फैल कर सो रहे हैं, मेरी नींद खराब की, तो मैं कैसे आपको सुकून से सोने दूं? उठे, और 8 बज गए हैं, ऑफिस जाना है आपने। अब भूल गए हैं कि आज आपकी बहुत अहम मीटिंग है। हीर ने उठना चाहा, मगर हैदर की पकड़ सख्त थी। वो बेबस हो गई। हैदर छोड़े, मुझे मेरे हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाना है। हैदर जो उसे मोहब्बत से बड़ी नजरों से देख रहा था, उसकी झंझला के कहने पर उसके माथे पर अपने लब रखे और उसे छोड़ दिया। और वो उठकर ड्रेसिंग के सामने जाके खड़ी हुई और हैदर फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गया। वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। हैदर का उसकी जिंदगी में आना एक नेमत जैसा था। वो उससे कितनी मोहब्बत करता था, वो अच्छे से जान गई थी। वो खुद तो अब पूर पूर उस शख्स की मोहब्बत में डूब चुकी थी। वो सारी जिंदगी उसके साथ रहना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। कोई भी उससे मोहब्बत करने से खुद को रोक नहीं सकता था। उसकी जिंदगी बसरे साल आगे सरक गई थी। आज उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। वो अपनी डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी आई थी। ये नवंबर के दिन थे। इस वक्त वो कंटीन में बैठी थी और बहुत खूबसूरत ग्रीन और गोल्डन इम्तिजाज की फ्रॉक के साथ गोल्डन हिजाब किए। आंखों में बहुत खूबसूरत चमक थी। कंधों पर स्किन शॉल थी। वो मुस्कुराकर कंटीन के दाखिली दरवाजे की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद उसे उसकी डिग्री मिलने वाली थी। उसकी आंखों के सामने पिछले 5 साल की जिंदगी चल रही थी। वो अपनी सोचों में गुम थी, जब अचानक सामने वाली कुर्सी खींचकर कोई बैठा था। हीर अपनी सोचों से बाहर आई और उस शख्स की तरफ देखा तो फौरन हीर की मुस्कुराहट गायब हुई। वो चेहरे पर संजीदगी आई। वो यूनिवर्सिटी का यंग प्रोफेसर था। 30 साल, काले बाल, बुरी आंखें, हल्की शेव, गंधमी रंगत, ब्लैक पैंट के ऊपर क्रीम कलर की शर्ट पहने हुए था। हीर ने सवालिया नजरों से देखा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो कर सकता। हीर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो बिना पूछे उसके सामने आकर बैठ गया। मगर प्रोफेसर था, इसलिए गुस्सा काबू कर गई।
اس لیے ایک لمبی سانس لی، اس کے بولنے کی منتظر ہوئی۔ وہ کچھ جھجک رہا تھا۔ وہ دراصل میں آپ سے اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا، کوئی شخص پاس آ کر دوسری ٹیبل کی چیئر گھسیٹتا بیٹھ گیا۔ چیئر ہیر کے پاس آ کر رکی اور وہ شخص اس چیئر پر آ کر سکون سے بیٹھ گیا۔ ہیر کا آدھا جوس کا گلاس اس کے منہ کے سامنے پڑا تھا۔ اسے اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر پینے لگا۔ اس پروفیسر کو غصہ آیا کہ کوئی حد نہیں۔ اسے سامنے بیٹھے شخص کی ہمت نے دیش دلایا تھا، اور تو اور وہ ہیر کے ساتھ جڑ کر بیٹھا، اس کا جوس بھی پی رہا تھا جیسے اس کی پرسنل پراپرٹی ہو۔ ہیر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور ایک نظر اپنے دائیں جانب دیکھا۔ وہ بلیک شرٹ اور بلو جینز میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہیر نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کی نظریں اتاری۔ حیدر نے جوس کا گلاس خالی ٹیبل پر رکھا اور سامنے بیٹھے شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں تو کوئی بات کرنی ہے نا، کرو۔ حیدر کا لہجہ نارمل تھا۔ پروفیسر نے اسے بسم کر دینے والی نظر سے گرا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح بہیو کرتے ہوئے؟ کس کی اجازت سے تم ان کے پاس بیٹھے ہو؟ وہ غصے سے دانت پیس کر بولا۔ حیدر نے معصومیت سے آنکھیں چھپائی۔ کیوں؟ تم پوچھ کر بیٹھے تھے؟ اور پروفیسر کے سارے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کیا مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ اس نے ہیر کی طرف دیکھ کر معصومیت سے پوچھا۔ ہیر نے اپنی ہنسی ضبط کی اور نفی میں سر ہلایا۔ اور پروفیسر تو حیدر رہ زدہ رہ گیا۔ تم شرم آتی ہے اس طرح ایک لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے؟ نکلو یہاں سے ابھی، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ تیز سے بولا تھا۔ تو کرو، کب روکا ہے میں نے کہا کہ پرسنل بات ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ تو ہیر کو امید تھی کہ کچھ دیر میں اس کا شوہر یہاں سب کو ڈسٹرب کرنے والا ہے، اس لیے وہ ہیر بول اٹھی۔ آپ کو جو بھی بات کرنی آپ ان کے سامنے کر سکتے ہیں، ان سے بھی کچھ پرسنل نہیں ہے، یہ میرے باڈی گارڈ ہے۔ حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی۔ پرسنل باڈی گارڈ؟ حیدر نے تصدیق کی تو وہی پروفیسر کے دماغ میں کچھ آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہیر کی جانب دیکھا۔ دراصل میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ اور اس بات پر ہیر ساکت رہ گئی۔ اس نے ایک نظر ہیر کو دیکھا۔ اسے اب اس پروفیسر کی قسمت پر افسوس ہوا۔ کچھ دیر میں ہی حیدر اس کا چہرہ تو بگاڑ ہی دے گا، مگر حیدر نارمل تھا۔ پھر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے ہنستے دیکھ ہیر کی بھی ہنسی نکل گئی اور وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ ہیر نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر اپنی ہنسی روکی اور پروفیسر الجھن سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی جوک نہیں سنایا، سیریس ہوں، وہ حیدر کو گھور کر بولا، اور حیدر نے اپنی ہنسی روکی۔ سوری، اس سے زیادہ گھٹیا جوک میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا۔ حیدر کی ہنسی غائب ہوئی اور اب اس کا چہرہ سرد ہو گیا۔ وہ ابھی ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا جب ایک آواز آئی، ماما، اور ہیر نے چہرہ موڑ کر بائیں سائڈ دیکھا جہاں 3 سالہ زمل کھڑی تھی۔ وہ ہیر کو دیکھتی بھاگتی ہوئی آئی۔ ہیر نے اپنی کرسی پیچھے کی اور اسے اٹھا کر گود میں اٹھا لیا، اور پروفیسر زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ شادی شدہ تھی اور ایک بچی کی ماں بھی، مگر وہ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتی تھی۔ زمل نے ایک نظر حیدر کو دیکھا اور اسے غصے سے گھورا۔ حیدر نے باہیں پھیلائی اور وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئی۔ میں آپ سے نہیں بولتی۔ حیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہیر نے پوچھا۔ ماما، بابا نے مجھے چاکلیٹ نہیں لے کر دی اور میرا کیک بھی کھا لیا۔ اس بات پر ہیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے غصے سے حیدر کو گھورا۔ چھوٹے بچے ہیں کیا؟ اور میری بچی کو چاکلیٹ کیوں نہیں لے کر دی؟ حیدر نے اپنے ڈمپل کی نمائش کی۔ اچھا بھائی، اب لے دیتے ہیں، ادھر آؤ بابا کی جان۔ نہیں، وہ خفگی سے رخ پھیر گئی۔ ہٹے، میں خود ہی لے دوں گی۔ اٹھ کر کاؤنٹر پر چلے گی۔ زمل حیدر کی گود میں چڑھ کر کھڑی ہوگی۔ اب پلی نہ ڈانٹ، یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور حیدر کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ وہ آرنج فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور وہ پروفیسر ساکت رہ گیا۔ حیدر نے اسے نیچے چھوڑا تو وہ ہیر کے پاس چلے گئی۔ اب حیدر نے اپنی آنکھیں اس پروفیسر کی آنکھوں میں گاڑی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ میری بیٹی یہاں آ گئی، اور نہ میری بیوی سے جو بکواس تم نے کی ہے نا، اس کے بعد میں تمہارا چہرہ تو توڑ ہی دیتا۔ اپنی بچی کا صدقہ سمجھ کر بخش رہا ہوں۔ حیدر یہ کہتے ساتھ اٹھا اور ان دونوں کی طرف چل دیا۔ ہیر نے اسے اتنی ساری چاکلیٹس لے کر دی کہ وہ خوشی سے پھولے نہ سما پائی، اور حیدر نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور کنٹین سے باہر کی جانب چل دیا۔ پیچھے ہیر پروفیسر کے سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور کر گئی تھی۔ پسند بھی آئی تو ایک شادی شدہ لڑکی۔ ہیر نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ اسے حیدر نے خود اپنے ہاتھوں سے اسٹیج پر کھڑے ہو کر میڈل پہنایا۔ دونوں کی آنکھیں جم گئی۔ سارے آڈیٹوریم ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کچا کچ پڑا ہوا تھا۔ سب حیران اور خوش تھے
کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنا میڈل لے رہی ہے اور جمل ان دونوں کے سامنے بیٹھی کلیپنگ کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد سب اسٹوڈنٹس کے جمگٹے سے ہیر کو اپنی باہوں کے سار میں لیے وہ نکلا اور پارکنگ کی طرف آئے۔ ہیر نے ایک ہاتھ سے جمل کی کلائی پکڑی ہوئی تھی تو دوسرا ہاتھ حیدر کے ہاتھ میں تھا۔ ان دونوں کی فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ حیدر نے ہیر کی اندھیروں سے نکال کر اسے زندگی جینے کی خوشی دی تھی، اسے عزت، محبت اور اپنا نام دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے آخری فیصلے سے بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کا باپ جاتے جاتے اسے ایک بہترین شخص کے حوالے کر گیا